اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ مانیٹرنگ رپورٹ میں پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافے کی تصدیق کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہی ہے، جس سے علاقائی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی 37ویں رپورٹ ہے، جو 4 فروری کو جاری کی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں TTP کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جو افغانستان سے منظم کیے گئے ہیں، اور ان حملوں کے نتیجے میں سرحدی سطح پر فوجی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں، تاہم کسی بھی رکن ملک نے اس موقف کی حمایت نہیں کی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ افغان طالبان نے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں کی، مگر TTP کو دیگر گروہوں کے مقابلے میں زیادہ آزادی اور سہولت فراہم کی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسی وجہ سے TTP کے پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا، جس سے علاقائی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ TTP افغانستان میں سرگرم سب سے بڑے دہشت گرد گروہوں میں سے ایک ہے، اور اس کے حملے اب زیادہ پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ القاعدہ افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں سرگرم ہے اور TTP کو تربیت اور مشاورت فراہم کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق القاعدہ دیگر دہشت گرد گروہوں کے لیے سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہے، جس سے ان گروہوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کچھ رکن ممالک کو خدشہ ہے کہ TTP القاعدہ سے قریبی روابط کے ذریعے اپنے حملوں کا دائرہ مزید وسیع کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں اسلام آباد کی ایک عدالت پر 11 نومبر کو ہونے والے حملے کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے اور جس کی ذمہ داری TTP کے ایک ذیلی گروہ نے قبول کی۔ یہ حملہ کئی برسوں بعد وفاقی دارالحکومت میں کیا گیا پہلا بڑا دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے نتیجے میں TTP کو نمایاں نقصان پہنچا ہے، جن میں اکتوبر میں TTP کے نائب امیر مفتی مزاحم کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے حملوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جن کا ہدف پاکستانی سیکورٹی فورسز اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک منصوبے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 16 ستمبر کو BLA نے ایک فوجی قافلے پر حملہ کیا، جس میں 32 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان کی کارروائیوں سے BLA کی سرگرمیاں محدود ہوئی، مگر یہ گروہ اب بھی فعال ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بعض رکن ممالک نے BLA، TTP اور داعش خراسان کے درمیان تربیتی کیمپوں اور وسائل کے اشتراک کی اطلاعات بھی فراہم کی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں نے جدید ہتھیار حاصل کیے ہیں، جن میں نائٹ ویژن آلات، تھرمل کیمرے، سنائپر رائفلز اور ڈرون سسٹمز شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ ہتھیار افغان حکام کی جانب سے اجازت ناموں اور سفری دستاویزات کے ذریعے فراہم کیے گئے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد چھوڑے جانے والے ہتھیاروں نے دہشت گرد حملوں کو مزید مہلک بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق داعش خراسان دباؤ کے باوجود اپنی کارروائیوں کی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور آن لائن بھرتیوں کے ذریعے اپنے جنگجوؤں کی تعداد پوری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش خراسان شمالی افغانستان اور پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں سرگرم ہے اور علاقائی سطح پر خطرہ بن رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ کے ارکان کی آزادانہ نقل و حرکت پر بھی تشویش ظاہر کی ہے، جو افغان حکام کی سرپرستی میں بدخشاں منتقل ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو خطے میں عدم استحکام مزید بڑھ سکتا ہے۔